چائے کا مزہ آ گیا. باب کیف کان اخراج الیہودی من المدینتی. مدینہ سے یہود کے نکالے جانے کی کیفیت کا بیان. مختصر طور پر یہ بات آپ ذہن نشیں کر لیں کہ جن یہود سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو غزوات کا سامنا ہوا وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ یہود ہیں جو مدینہ سے جانب شمال مغرب میں 150 کلومیٹر کی دوری پر خیبر نامی ایک بڑی بستی میں آباد تھے. مدینہ سے شمال مغرب میں 150 کلومیٹر کی دوری پر خیبر نامی ایک بڑی بستی میں آباد تھے، لیکن ان سے قتال کی نوبت بہت بعد میں آئی. دوسرے وہ یہود ہیں جو مدینہ میں تھے. صورت یوں تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینہ کی آبادی مخلوط تھی. مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے. مشرکین کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے جو اسلام لانے کے بعد انصار کہلائے، انصار مدینہ. اور یہود کے 3 بڑے قبائل تھے. ایک تو بنو نذیر، یہ اشراف میں شمار کیے جاتے تھے، وہاں کے برہمن تھے، سمجھے نا. دوسرے بنو قریظہ جو کم درجہ سمجھے جاتے تھے، دلت. اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم تھی، بنو قینقاع. بنو قینقاع. مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کر لیا تھا. سب سے پہلے سن 2 ہجری میں بنو قینقاع نے بدعہدی کی تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تو وہ قلعہ بند ہو گئے. قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا. آخر کب تک بند رہتے؟ محاصرے سے تنگ آ کر قلعہ سے باہر نکل کر نیچے آئے اور جلا وطن ہو جانے کو منظور کیا. چنانچہ یہ تو شام چلے گئے، یہ ملک شام چلے گئے. یہ قصہ یہود بنو قینقاع کے مدینہ سے نکلنے کا سن 2 ہجری میں پیش آیا. اس کے بعد بنو نذیر، انہوں نے بھی بدعہدی کی. بنو نذیر نے بھی بدعہدی کی. آگے تفصیل آ رہی ہے مستقل باب میں، بس خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی بدعہدی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی. یہ بھی قلعہ بند ہو گئے. محاصرہ کیا گیا قلعے کا. آخر محاصرے سے تنگ آ کر کے یہ بھی قلعہ سے باہر نکلے اور یہ
جلاوطنی کو منظور کیا اور یہ خیبر چلے گئے، جو یہود کا گڑھ تھا اس زمانے کا، وہ اسرائیل تھا، سمجھے؟ تو سازشیوں کا اڈا بن گیا خیبر۔ رہے بنو قریظہ تو ان سے مصالحت کر لی گئی تھی اور ان کو مدینہ میں رہنے دیا گیا۔ آخرکار غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کا ساتھ دیا۔ چنانچہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد سن 5 ہجری میں ان پر چڑھائی کی گئی۔ یہ بھی قلعہ بند ہو گئے، لیکن مجبور ہو کر قلعہ سے باہر نکلے اور قبیلے اوس کے مسلمانوں کو بیچ میں ڈال کر حضرت سعد ابن معاذ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنانا منظور کیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ دیا کہ ان میں جو مرد لڑائی کے قابل ہیں، بوڑھوں اور بچوں کو اس مستثنی کرنا مقصود تھا، جو لڑائی کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں قتل کر دیا گیا اور جن کی تعداد تقریباً 400 بتائی جاتی ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد جیسا کہ بتایا شروع میں کیا، یہود خیبر سے قتال کی نوبت بہت بعد میں آئی۔ اب وہ چونکہ خیبر سازشیوں کا اڈا بن چکا تھا، وہاں سے مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، چنانچہ ان پر چڑھائی کی گئی اور خیبر فتح ہوا، بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ رہی وہاں کی زمینیں تو خود صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو دین کے کاموں ہی سے فرصت نہیں، کون کھیتی باڑی کرے گا، اور جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں تجربہ ہے، زمینیں ہمارے پاس رہنے دی جائے۔ چنانچہ بٹائی پر ان خیبر کے یہودیوں کو وہاں کی زمینیں انہیں بٹائی پر دے دی گئی۔ اسی وجہ سے اس معاملے کو مخابرہ بھی کہتے ہیں، اس معاملے کو یعنی کاشت کی زمین بٹائی پر دینے کو مخابرہ کہتے ہیں، کیونکہ بٹائی کا معاملہ سب سے پہلے اسلام کے اندر اہل خیبر کے ساتھ ہوا تھا، اور باغ وغیرہ کو بٹائی پر دینا کہ آدمی جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی سینچائی وغیرہ کرے، پانی وغیرہ دے، اس کو مساقات کہتے ہیں، سقیون سے سینچنا، سیراب کرنا۔ اب چونکہ حدیث میں جو قصہ ہے اس میں تسلسل نہیں ہے نا، اس وجہ سے میں نے اجمالی طور پر یہ بیان کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن کعب ابن مالک اپنے باپ عبداللہ ابن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن کعب وکان احد الثلاثۃ الذین تیب علیہ، یہ ان 3 لوگوں میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی اور جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ اور کعب ابن اشرف، یہ نبی علیہ السلام کی ہجو کیا کرتا تھا اپنے اشعار میں، بہت ہی یہ شان بان والا تھا اور شاعر بھی تھا۔ تو کعب ابن اشرف ہجو کیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کی اپنے اشعار میں، یحرض علیہ کفار قریش، یہ ابھارتا تھا، بھڑکاتا تھا
کفار قریش کو آپ کے خلاف. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینہ تھا، اور نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وَأَهْلُهَا أَخْلَاقٌ، درا حالے کی مدینہ کی آبادی مخلوط تھی، مدینہ میں رہنے والے مخلوط تھے. منہم المسلمون، ان میں مسلمان بھی تھے، والمشرکون، اور مشرک بھی تھے جو بت پرست تھے، اور یہود بھی تھے. وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ، اور یہ یہود نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے. فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور درگزر کرنے کا حکم دیا. فَفِيهِمْ أَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور بھی ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، اذًا کثیرًا، بہت سی تکلیف دہ باتیں. آگے کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ صبر کی تلقین کی گئی. فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنزَعَ عَنْ أَذًى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کعب ابن اشرف نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے، باز آنے سے انکار کیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ ان یبعث رہطا یقتلونہ، تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد ابن معاذ کو حکم دیا کہ وہ کوئی جماعت بھیجیں اس کو، کس کو؟ کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کے لیے. فبعث محمد ابن مسلمہ تھا، تو محمد ابن مسلمہ کو بھیجا. پیچھے روایت ایک آ چکی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا من لکعب ابن اشرف، کون کعب ابن اشرف کا کام تمام کرے گا، اس کا خاتمہ کرے گا. تو وہاں کیا آیا ہے کہ محمد ابن مسلمہ بولے کہ میں، اور یہاں کیا آ رہا ہے کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، نبی علیہ السلام نے سعد ابن معاذ کو حکم دیا تھا. تو پہلے جو آیا ہے صحیح وہی ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ من لکعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کا خاتمہ کون کرے گا، تو محمد ابن مسلمہ بولے تھے کہ میں تیار ہوں. پھر جب محمد ابن مسلمہ نے بالکل جب تیاری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ. سمجھے نا؟ تو اب کوئی تعارف نہیں. وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ، اور راوی نے آگے کعب ابن اشرف کے قتل کا قصہ ذکر کیا. فَلَمَّا قَتَلُوهُ، الغرض جب انہوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کر دیا، فَزِعَتِ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ، تو یہود اور مشرکین بہت گھبرائے کہ ہمارا سردار ہی قتل کر دیا گیا. فَغَدَوْا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں یہ واقعہ ہوا تھا تو صبح سویرے یہ لوگ پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس. فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا طُرِقَ صَاحِبُنَا، ہمارے ساتھی پر رات میں حملہ ہوا. ترقہ یترکو رات میں آنے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ رات میں کچھ لوگ ہمارے ساتھی کے پاس آئے اور اس کو قتل کر دیا. طُرِقَ صَاحِبُنَا، ہمارے ساتھی پر رات میں حملہ کیا گیا. فَقُتِلَ، اور وہ قتل کر دیا گیا. فَذَكَرَ لَهُمْ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي كَانَ يَقُولُ،
تو نبی علیہ السلام نے ان سے بیان کیا جو کچھ وہ کعب ابن اشرف نبی علیہ السلام کی ہجوں میں کہا کرتا تھا. ودعاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ لکھ دیں کہ وہ عمل کریں ان باتوں پر جو اس کے اندر ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک عام خط جو ہے معاہدے کا لکھ دیا. اس میں روایت میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے کہ وہ کیا معاہدہ تھا. چلیے امام ابو داؤد کے شیخ مصرف ابن عمرو عیامی اپنی سند سے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن یوم بدر، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش پر فتح پائی، وقدم المدینہ، اور بدر سے واپس مدینہ آ گئے، جمع الیہودا فی سوق بنی قینقاع، تو یہود کو اکٹھا کیا بنو قینقاع کے بازار میں، فقال، اور کہا یا معشر یہودا، اے جماعت یہود، اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش، اسلام لے آؤ قبل اس کے کہ تم پر اس جیسی آفت آئے جیسی آفت قریش پر آئی ہے بدر کے دن. سنا ہی ہوگا کیا کہ 70 جہنم رسید کیے گئے اور 70 جیل رسید کیے گئے، یعنی قید کیے گئے. اے جماعت یہود، اسلام لے آؤ قبل اس کے کہ آئے تم پر اس جیسی مصیبت جو قریش پر آئی ہے. قالوا یا محمد، تو ان یہود نے کہا اے محمد، لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش کانوا اغمارا لا یعرفون القتال. تمہیں اپنے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات کہ تم نے قریش کے چند افراد کو قتل کر دیا جو اناڑی تھے. اغمارن اناڑی تھے. لا یعرفون القتال، وہ لڑائی جانتے ہی نہیں تھے. انک لو قاتلتنا، اگر تم ہم سے لڑتے، لا عرفتا، تو تمہیں پتا چلتا، انا نحن الناس، کہ ہم ہیں مرد. سمجھے؟ تمہیں سابقہ ہی نہیں پڑا مرد سے لڑنے کا. قریش کیا جانے لڑنا، اس وجہ سے تم نے انہیں مار لیا. ہم سے لڑتے تو پتا چلتا. وَإِنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، اور تمہیں سابقہ نہیں پڑا ہم جیسے مردوں سے. تو آیت نازل ہوئی قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں سے جو بہت زیادہ ڈینگ مار رہے ہیں آپ کہہ دیجئے سَتُغْلَبُونَ، عن قریب تم بھی مغلوب ہوگے مسلمانوں کے ہاتھوں. امام ابو داؤد کے شیخ
مصرف نے امر ایامی نے یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ کے قول فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ببدن و اخری کافرۃ تک پڑھیے. وبه قال حدثنا مصرف بن عمرو قال حدثنا يونس قال ابن اسحاق قال حدثني مولى زيد بن ثابت قال حدثتني بنت محيصة عن ابيها محيصة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فغضب محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله وكان محيصة اذ زاد المسلم وكان اسل من محيصة فلما قتله جعل محيصة يغلبه ويقول ايعدك الله امام الله رب شحم في بطنك امام الله رب شحم في بطنك من ماله. حضرت محیصہ کی صاحبزادی اپنے باپ محیصہ سے روایت کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظفرتم به من رجال یہود، یہود کے جس مرد پر تم موقع پاؤ فقتلوہ تو اس کو قتل کر دو. یہود کے جس مرد پر تم موقع پاؤ اس کو قتل کر دو. فوصب محیصۃ علی شبیبۃ رجل من تجار یہود، تو محیصہ نے ایک یہودی تاجر شبیبہ پر چھلانگ لگائی. کانا یلابسہم، جو ان سے خلط ملط رکھتا تھا. فقتلہ، اس کو قتل کر دیا. یعنی ایک یہودی تاجر تھا شبیبہ نامی، اس سے ان کی دوستی تھی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن آپ کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے کچھ بھی لحاظ نہیں کیا کہ بھئی یہ تو میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. وہ کھلاتا پلاتا بھی تھا سموسہ وغیرہ، ہاں، پھر بھی اس کو قتل کر دیا. اسی کو کہتے ہیں. تو حضرت محیصہ تیزی سے اٹھ کر شبیبہ کے پاس پہنچے جو یہودی تاجروں میں سے ایک شخص تھا، اور حضرت محیصہ ان لوگوں کے ساتھ خلط ملط رکھتے تھے. فقتلہ، اس کو قتل کر دیا. وکان ہویسۃ، اور محیصہ کے بھائی ہویسہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. وکان اسن من محیصۃ، اور محیصہ سے عمر میں زیادہ بھی تھے. فلما قتلہ، تو جب محیصہ نے اس شبیبہ یہودی تاجر شبیبہ کو قتل کر دیا تو جعل ہویسہ یضربہ، محیصہ کے بھائی ہویسہ ان کو کن کو محیصہ کو مارتے جاتے تھے. ویقول، اور کہتے جاتے تھے اے عدو اللہ، اے دشمن خدا، اما واللہ لرب شحم فی بطنک من مالی، اللہ کی قسم تیرے پیٹ کی بہت ساری چربی اس کے مال سے پیدا ہوئی ہے جس کو تو نے قتل کیا. مطلب یہ ہے کہ جس یہودی تاجر کو تم نے قتل کیا ہے وہ تو تم پر خرچ بھی کرتا تھا، تم کو کھلاتا بھی تھا. تو یہ احسان فروشی جو ہے مناسب نہیں ہے، اس احسان کا تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے تھا. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال بينا نحن في المسجد اذ خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر اليهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريده ثم قال الثالثة يدعو انما الامر لله ولرسوله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینا نحن فی المسجد، جس وقت ہم لوگ مسجد نبوی میں تھے،
اذ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچانک حجرہ مبارکہ سے نکل کر ہمارے پاس مسجد میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، اور کہا، انطلقوا الی یہود، یہود کے پاس چلو۔ فخرجنا معہ، چانچہ ہم لوگ آپ کے ساتھ چل دیے، حتی جئناہم، یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فناداہم، انہیں آواز دی، خطاب کیا اور کہا، یا معاشر یہود، اے جماعت یہود، اسلموا، اسلام لے آؤ، تسلموا، دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ فقالوا، تو یہود نے کہا، قد بلغت یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، بس تم نے اپنی بات پہنچا دی، ٹھیک ہے، اپنے گھر جاؤ، سن لیا ہم نے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلموا تسلم، اسلام لے آؤ، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، قد بلغت یا ابا القاسم، اس کے بعد لفظ چھوٹا ہوا ہے، یا ابو القاسم کے بعد فقالا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ابو القاسم، ٹھیک ہے، تم نے اپنی بات پہنچا دی، ہم نے سن لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک ارید، یہی میرا مقصد ہے، یہی میں چاہتا ہوں کہ تم میری تبلیغ کا اقرار کر لو، یہی میں چاہتا ہوں کہ تم میری تبلیغ کا اقرار کر لو، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ثم قالها الثالثة، پھر یہی بات آپ نے تیسری مرتبہ فرمائی، اعلموا انما الارض للہ ولرسولہ، یہ بات جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تمہیں یہ زمین چھوڑنی پڑے گی میرے لیے۔ انما الارض انی ارید ان اجلیکم من هذه الارض، میرا ارادہ ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لائے تو میں تم لوگوں کو اس زمین سے نکال دوں گا، میرا ارادہ ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لائے تو تم لوگوں کو اس زمین سے نکال دوں گا۔ فمن وجد منکم شیئا بمالی، پس تم میں سے جو شخص پائے کچھ عوض اپنے مال کا، فلیبعہ، تو اسے چاہیے کہ اسے بیچ دے، ورنہ فاعلموا، یقین کرو، انما الارض للہ ولرسولہ، یہ زمین اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، تمہاری نہیں ہے، تم کو اس زمین پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ پڑھیے۔ باب في خبر النبي وبه قال حدثنا محمد بن وبه قال حدثنا محمد، خیر، تم لوگ سوچ رہے ہو، جمعرات سے جاؤ۔ میں ریکارڈ توڑتا ہوں، ہے نا؟ ہاں، آج پہلی جمعرات کو پڑھایا ہے۔